26ویں آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی ادارہ اسے ختم کرے گا تو کوئی نہیں مانے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا دو ٹوک موقف، کہا سپریم کورٹ میں کوئی جج عہدے پر آئے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں بن رہی، لیکن وزیراعظم شہباز شریف اپنی مدت ضرور پوری کریں گے۔ پیکا ایکٹ پر میڈیا نمائندوں سے مشاورت ہوتی تو بہتر ہوتا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اپنی جگہ قائم و دائم ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر ناشتے میں شرکت کروں گا۔ پی ٹی آئی کے انکار کے باوجود اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے حکومت اور اپوزیشن کے مذاکراتی کمیٹیوں کا چوتھا اجلاس طلب کر لیا۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس 28 جنوری کو پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم نمبر 5 میں ان کیمرہ ہوگا۔ پی ٹی آئی 9 مئی اور 26 نومبر واقعات پر جوڈیشل کمیشن نہ بننے پر پہلے ہی مذاکرات کا بائیکاٹ کر چکی ہے۔ پھاٹک کھلتا ہے جیل کا اور کوئی صاحب نکلتے ہیں اور اچانک ایک اعلان کر دیتے ہیں، نہ مذاکراتی کمیٹی کو پتہ ہوتا ہے، ان کی کمیٹی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اچانک ایک شخص جیل سے احکامات دیتا ہے اور مذاکرات ختم کر دیے جاتے ہیں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن عرفان صدیقی کا اپوزیشن کے مذاکرات سے بھاگنے پر افسوس کا اظہار، کہا کہ بات چیت سے پیچھے ہٹنے کا بھی کوئی سلیقہ ہوتا ہے، ہمیں لکھ کر بھجوائیں کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے۔ 28 جنوری کو بلائے گئے اجلاس کا اب کوئی فائدہ نہیں، ہم مل کر سوچیں گے کہ اب کیا کرنا ہے۔ حکومت جوڈیشل کمیشن کا اعلان کرے، ہم مذاکرات پر غور کے لیے تیار ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کے بیان پر رد عمل۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہم کھلے دل کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھے تھے، صرف 2 مطالبات رکھے تھے کہ 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ 7 روز کا وقت گزرنے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 سینٹ میں پیش۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے بل متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ صحافیوں کا احتجاج، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود تجارتی تنظیمات ایکٹ 2013، درآمدات ایکٹ 1950 میں ترمیم سمیت 4 بل منظور، ایوان نے 4 بل مؤخر کر دیے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کسی صورت قبول نہیں، سینیٹر شبلی فراز نے واضح کر دیا۔ جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں، حکومت کو جو خبر تکلیف دے گی وہ فیک نیوز ہوگی، جو خبر حکومت کے حق میں جائے گی وہ فیک نیوز نہیں ہوگی۔ پہلے کی حکومتیں بھی ایسا کرتی رہی ہیں، یہ حکومت بھی زیادتی کر رہی ہے۔ جمشید دستی نے پیکا ایکٹ میں ترامیم کو کالا قانون قرار دے دیا، کہا کالی حکومت کے کالے قوانین ہیں۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس نے توہین عدالت کا شو کوز نوٹس سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ توہین عدالت کارروائی پر سپریم کورٹ سے حکم امتناع کی درخواست۔ سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل پر 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ اپیل 27 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر۔ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے 2 اہم کمانڈرز نے ہتھیار پھینک دیے۔ دہشت گرد کمانڈر نجیب اللہ کا اظہار ندامت، کہا دہشت گردوں نے بلوچ نوجوانوں کو گمراہ کیا۔ دشمن ممالک کا مقصد ریاست پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ میری ملاقات ہمسایہ ملک کے انٹیلیجنس حکام سے بھی ہوئی۔ دشمن ملک کے حکام نے کہا، ہم آپ کو ریاست مخالف کارروائیوں میں سپورٹ کریں گے۔ دہشت گردوں کی جانب سے بلوچ خواتین کا استحصال، ہوش ربا انکشافات منظر عام پر آ گئے۔ بین الاقوامی ادارے ولسن سینٹر کا کالعدم BLA کا گھناؤنا کردار بے نقاب۔
رپورٹ کے مطابق BLA کی جانب سے دہشت گرد کارروائیوں میں بلوچ خواتین کا استحصال کرنے کے مستند شواہد موجود ہیں۔ بلوچ دہشت گرد تنظیمیں بالخصوص کالعدم BLA خواتین کے جنسی استحصال میں ملوث ہے۔ BLA نے عدیلہ بلوچ کو نفسیاتی اور ذہنی دباؤ کے بعد ناکام خودکش حملے پر مجبور کیا۔ عدیلہ بلوچ کے والد کا کہنا ہے کہ حکومت کے تعاون سے میری بیٹی دہشت گردوں سے آزاد ہوئی۔ امریکہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی کے اعزاز میں شائعہ پاکستان کی معیشت اور IMF کے پروگرام کے حوالے سے تفصیلی بات چیت۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی امریکہ میں مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت کا لاکھوں خاندانوں کو نگہبان رمضان پیکج دینے کا اصولی فیصلہ، شہریوں کو 15 فروری تک رجسٹریشن مکمل کرانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شفافیت کو یقینی بنانے کا حکم، کہا نگہبان رمضان پیکج نادار مستحق لوگوں کا حق حکومت کا فرض ہے، عوام کو عزت کے ساتھ ان کا حق ملنا چاہیے۔ نگہبان رمضان پیکج کے لیے شہریوں کا لائنوں میں لگنا قطعاً پسند نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلا دھچکا، فیڈرل جج نے ڈونلڈ ٹرمپ کا پیدائشی شہریت کو تبدیل کرنے کا حکم غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس پر عمل درآمد روک دیا۔ ریاست واشنگٹن کے دائر مقدمے پر فیڈرل جج جان گارڈر نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی صدر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ آئین کے خلاف ایگزیکٹو آرڈر جاری کرے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے فیصلے کے خلاف اپیل کا اعلان کر دیا۔ شاہین ویسٹ انڈیز کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کرنے کے لیے پرعزم پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ کل سے ملتان میں شروع ہوگا۔ عبوری ہیڈ کوچ عاقب جاوید کہتے ہیں ہمارے سپن وکٹ بنانے سے مسئلہ کیوں ہے؟ آسٹریلیا، انگلینڈ سب اپنی مرضی کی پچز بنواتے ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے سال 2024 کی بہترین ون ڈے ٹیم کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے 3 کھلاڑی ون ڈے کی بہترین ٹیم میں شامل، اوپنر سائم ایوب، فاسٹ بولر شاہین آفریدی اور حارث رؤف ٹیم کا حصہ۔ سری لنکا کے اسلان کا ون ڈے ٹیم کے کپتان مقرر۔ بھارت کا کوئی بھی کھلاڑی ون ڈے ٹیم کا حصہ نہیں۔